اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کلیئر ہے آواز جی؟ یس سر. جی کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کافر کی، کفار کی دو بیسک کیٹیگریز اور ان دونوں سے ریلیٹڈ جو ہے دو الگ الگ مثالیں دیکھی تھی۔ پہلی مثال میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا جو کچھ نہ کچھ حقوق العباد کہہ لیں، چیریٹی کہہ لیں، نیکی کہہ لیں، اس کو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہیں کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال جو ہیں وہ چٹیل میدان کی مانند ہیں، سراب کی مانند ہیں، ٹھیک ہے۔ دور سے دکھنے میں تو ہے کہ کمال ہے بھائی، ٹھیک ہے، پیسہ ہے، کمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، وقار، مرتبہ اور جو جنت کا حصول ہے اس کے لیے جو بیسکس ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابا، لیکن یہاں پہ تو چلو سراب کی مانند ہے، دھوکے کی مانند ان سے ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن جو حساب کتاب ہے وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے قسم کی لوگوں کی مثال کو بیان کیا تھا۔ مجھے آپ میں سے کوئی شخص بتائے کہ وہ دوسرے قسم کے کفار کون تھے؟ جی anyone who want to tell me about second آیا؟ سر وہ جنہیں رشتوں تک کی پہچان نہیں تھی جیسے آج کل یورپ کنٹریز میں، اور ان کے لیے دوسرے قسم کے کفار جی وہ ہیں جن کو نہ تو حقوق اللہ کا کچھ پتہ ہے، توحید کا کچھ پتہ ہے، نہ حقوق العباد کا کچھ پتہ ہے، نہ ان کے اندر کوئی جو ہے نا وہ معاشرتی اچھا سسٹم ہے، نہ کوئی خاندانی سسٹم ہے، نہ کوئی ان کے اندر جو ہے نا وہ احساس ہے۔ تو اس طرح کے جو کفار ہیں ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کی مثال دی کہ ان کے اپوزٹ وہ لوگ تھے جو نور ہی نور تھے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ او کظلمات فی بحر اللجج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ان کی مثال تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا، ان کو کوئی عقل دقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس جو سیکنڈ مثال سے تھی ایک سائنٹیفک فیکٹس بھی ہمیں سمجھ آیا تھا کہ سمندر کی گہرائی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرا رکھا ہوا ہے، اتنا اندھیرا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ ادھر سے نکال کے اپنے دیکھنا چاہے اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، جس کو انسان اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کر کے دیکھ سکتا ہے۔ تو ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، یہ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، اس کو میں تھوڑا سا بتا بھی دیا کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ آج کا سبق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم اس سے ریلیٹڈ، اس آیت سے ریلیٹڈ کچھ سائنس اور سائنٹیفک فیکٹس بھی ساتھ دیکھیں گے۔ اب ذرا آیت مبارکہ پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور کی ورس نمبر 41 ہے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں پہ دیکھنا بمانی کہ آپ جان لیں، کہ آپ نہیں جانتے وہ معاملہ۔ کیا معاملہ ہے جی؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یسبح، تسبیح کرتی ہے یا کرتا ہے، لہو، اسی کے لیے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتا ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے یا زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، والطیر صافات، اور جو پر پھیلائے ہوئے پرندے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کلن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک جو ہیں، یعنی جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں اور جو پرندے وغیرہ ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان، قد علم صلاتہ، وہ اپنی نماز کو بھی جانتے ہیں کہ ان کی نماز کا سٹائل کیا ہے، میتھڈ کیا ہے، وہ تسبیحہ، اور اپنے تسبیح کے انداز کو بھی جانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ممکن ہے کہ غیر جاندار چیز بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہوں۔ اب آپ ذرا قرآن کریم کے کچھ اور مقامات کو نوٹ بھی کر لیں۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 18 میں
کہا کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، والشمس سورج ہے، والقمر چاند ہے، والنجوم ستارے ہیں، والجبال پہاڑ ہیں، والشجر درخت ہیں، والدواب چوپائے ہیں جاندار ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور بتائیں سورۃ نور میں یہ والی آیت آتی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سورۃ اسراء میں بنی اسرائیل میں ورس نمبر 44 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، لے بعد ہی ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع، ساتوں آسمانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے، والارض اور زمین میں، ومن فیہن جو کچھ ان کے اندر ہے، ان کے درمیان ہے، اوپر نیچے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کا انداز کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا نہ سمجھنا۔ سورۃ رعد میں اللہ کہتے ہیں یسبح الرعد، رعد کہتے ہیں کڑک، کہ وہ کڑک بھی جو ہے نا یہ جو آسمانوں میں پیدا ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، والملائکۃ والفرشتے بھی۔ اچھا اب یہ میں دو چار آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ کے کبھی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاندار چیزیں ہیں یا غیر جاندار چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا ویزیبل چیزیں ہیں یا انویزیبل چیزیں، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کیسے بیان کرتی ہیں؟ کوئی شخص مجھے تھوڑا سا ہلکا سا اگر اس کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ بتانا چاہے گا اس سے ریلیٹڈ؟ جی ہے کسی کے ذہن میں کچھ اس سے ریلیٹڈ؟ نہیں ہے؟ چلیں قرآن کریم میں آپ کو ایک دو اور واقعات بھی سناتا ہوں کہ جاندار جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں نہیں بول سکتا فلاں نہیں بول سکتا، تو وہ بھی ان کے بولنے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ فار ایگزامپل سورۃ نمل کے اندر آپ ورس نمبر 16 سے 28 کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نمل کا واقعہ، چونٹی کا واقعہ، کہ جو جس نے کہا تھا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں سارے اپنے اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جناب سلیمان فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا پڑے تھے، وہ پورا واقعہ ہے۔ ہدہد کا واقعہ سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے بات کی، آ کے خبر دی کہ فلاں جگہ پہ جو ہے یہ شرک ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ صاد میں ورس نمبر 18-19 میں پرندوں اور پہاڑوں کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے تسبیح کرنا ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے جنت اور جہنم کی آپس کی گفتگو قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ اسی طریقے سے ماڈرن سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے، جو آپ میں سے اگر کوئی باٹنی والا اسٹوڈنٹ ہے، باٹنی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے آپ میں سے، تو یس سر۔ ہاں تو یہ جو باٹنی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ذرا بتائیں کہ سائنس کیا کہتی ہے نباتات کے متعلق، کہ ان میں کوئی شعور اور احساس کوئی ثابت ہوا ہے ابھی اس جدید سائنس میں؟ بچوں کو آگاہ کریں۔ یس سر کس نے کہا تھا؟ اچھا جدید سائنس جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ نباتات جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں درخت نے، انہوں کی پتہ، ٹھیک ہے، ان کے اندر احساس اور شعور جو ہے موجود ہے، جدید سائنس یہ ثابت کر چکی ہے۔ اب یہ ریسرچ آپ خود جا کے پڑھیں تھوڑا سا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے یہ جھوٹ تو ہو نہیں سکتی اور غلط بھی نہیں ہو سکتی، اور اس میں پروبیبلٹی والا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ ہے حقیقت پر مبنی بات۔ اب جب جو مفکرین ہیں انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا اور جدید سائنس نے اس کی طرف نظر دوڑائی تو ایک بات کی سمجھ آئی کہ دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں، چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک، ان میں قدر مشترک، یعنی ایک چیز ایسے ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہے۔ وہ مشترک چیز آپ نے سننی ہے، وہ انہوں نے یہ بتائی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی سے بڑی تک، وہ تمام کی تمام اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ حرکت کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی
جو ڈاکٹر حضرات ہیں، یا سمجھ لیں کہ میں اب اس کو کیا نام دوں، جو انسان کے اندرونی سسٹمز کا مطالعہ کرنے والے کو لوگ موجود ہیں، تو اگر وہ دیکھیں گے ہیومن بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کے بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ اینٹی کلاک وائز ہے یا کلاک وائز ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ لوگ سرچ کیجئے گا، تو اس کے بارے میں یہ تحقیق ہے کہ ہیومن بلڈ سرکولیشن بھی اینٹی کلاک وائز ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کیمسٹری کے اور کیمیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں آپ ذرا بتائیں جی، بولیں بھائی، سوئے ہوئے ہیں؟ اب مجھے اکیلے کو تو نا آپ جی بٹھائیں کہ سر سر آپ دیتے رہے لیکچر اور ہم ماشاءاللہ بیٹھ کے سنتے ہیں۔ سر جاگ رہے ہیں، جب مناسب کوئی جواب آئے گا تبھی بتائیں گے، ہیں تو اچھا اچھا، میکینیکل کے کوئی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیمیکل انجینئرز موجود ہیں یہاں پہ، کیمسٹری والے یا کیمیکل والے؟ کچھ جی بتائیں سر مجھے کہ جی جی ہم خیر موجود ہیں۔ الحق ہے۔ یہ عبداللہ صاحب اب بول نہیں رہے؟ ہاں جی سر۔ اچھا عمیر میں یہ الحق بتاتا، بھی ہے سر۔ اچھا عمیر الحق بھائی ہیں یا دیگر اسٹوڈنٹس ہیں، یہ دیکھیں الیکٹرانز کی جو ایٹمز کے گرد حرکت ہے، کبھی آپ نے پڑھا ہے یہ کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے؟ یہ اینٹی کلاک وائز ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی آپ جا کے دیکھیے گا۔ پھر ایسٹرونومی پڑھنے والے اگر آپ میں سے کوئی ہیں تو پلینٹس کے بارے میں، ارتھ ہے جس میں، مون ہے، ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی پلینٹس یہ بھی سپننگ جو موشن کر رہے ہیں یا یہ روٹیٹری موشن کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز کر رہے ہیں۔ اور بتائیں آپ؟ اچھا چلیں پلینٹ سے نکلتے ہیں، ہم تھوڑا بڑے سسٹم کی طرف جاتے ہیں، سولر سسٹم کی طرف۔ اگر ہم سولر کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، تو جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ بھی اینٹی کلاک وائز سپننگ موشن کر رہا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ آگے بڑھیں آپ، یہ میں بتا رہا ہوں ایک ایسی چیز جو کامن ملی ہے کہ سب میں تقریباً کامن ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بھی، ایٹم میں آپ دیکھ لیں کتنا ایٹم چھوٹا سا ذرہ، سولر سسٹم کتنا بڑا ہو گیا، گلیکسیز میں دیکھیں جا کے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی تقریباً تمام کی تمام جب چھوٹی چیزیں کر رہی ہیں تو وہ بھی بڑی چیزیں ساری ملا کے اس کی اینٹی کلاک وائز بنے گی۔ اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے اب آپ انسانوں کی مثال لے لیں، آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ بیت اللہ کا جب طواف کیا جاتا ہے تو یہ کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے؟ اینٹی کلاک وائز ہے سر۔ وہ تو obvious بات ہے، میں بتا چکا ہوں۔ یہ سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، اب چلیں اس کو چھوڑتے ہیں، آپ اتنا کو سمجھ لیں کہ جو ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے آپس میں انٹر لنک ہے چیزیں، کہ وہ بھی ہم اینٹی کلاک وائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب لوگوں نے ریسرچ کی کہ واہ بھائی ہم کیوں اینٹی کلاک وائز بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تھوڑا سا سائنٹیفک دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ یہ لگا کہ بھائی یہ اینٹی کلاک وائز جو ہم طواف کر رہے ہیں، بلڈ سرکولیشن اس طرف ہے، ٹھیک ہے، آسانی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں سامنے آئی۔ آگے بڑھیں، عبداللہ بھائی نے میرے خیال سے جواب دیا، بالکل درست جواب دیا عبداللہ بھائی آپ نے۔ حجر اسود کے سامنے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا ایک آپ کو اور چیز بتاتا ہوں، آپ سب لوگ بڑے ہیں، بتانے میں، علم بتانے میں میرے خیال سے شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے انٹرنل سسٹم بنایا ہے سپرم اور اوہم کا، ٹھیک ہے، اس میں جب سپرم اوہم کے قریب جاتا ہے تو اوہم جو ہے اینٹی کلاک وائز سپننگ موشن کر رہا ہوتا ہے۔ کمال کی چیز ہے بھائی، ایمبریولوجی کی فیلڈ میں اگر کوئی تعلق رکھتا ہے آپ میں سے تو اس میں جا کے تھوڑا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے تو اس کو ایک دفعہ قرآن کریم اور اپنے ایمان پہ ایک دفعہ اس کو فخر ہوگا کہ کمال ہے بھائی، بس سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بیسک گنوا دی ہیں، تو اب آپ ذرا اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سی چیزیں کامن اور کس کس طریقے سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ عبادت کر رہے ہیں یا کیا حساب ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی اپروچ جہاں تک ہو سکی ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں آگہی دی ہے، تو آپ ذرا اس کو پڑھیں۔ علم ترى، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا، تو نے غور نہیں کیا
ہیں ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ تفکر کی کوشش ہے, غور کریں بھائی. ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں, والطیر صافات, اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں آسمانوں زمینوں کے درمیان, کلن ہر ایک جو ہے, قد علم اس نے جان لی ہے, صلاتہ و تسبیحہ اپنی نماز بھی اور اپنی تسبیح بھی, واللہ علیم بما یفعلون, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, آیت سمجھ آ گئی ہے. وللہ, اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 42, اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض, آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت, وإلی اللہ المصیر, اور اسی کی طرف تمام لوگوں کا لوٹنا ہے. ٹھیک ہے جی.